دوستوں، اگر آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 11 رمضان المبارک جمعے کے دن کا ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی 11 رمضان المبارک جمعے کے دن کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دل کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ آج جو دو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک وظیفہ آپ کو آخرت میں کامیابی کی یقین دہانی دلائے گا اور دوسرا وظیفہ آپ کو دنیا میں غنی کر دے گا، دنیا میں عروج، کامیابی، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف اس خاص تسبیح کو 41 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں سے بخشش کا عشرہ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ آج 11 رمضان المبارک جمعے کے دن دوسرا عشرہ یعنی بخشش کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور بخشش کا عشرہ شروع ہوتے ہی آج جمعے کا پہلا دن ہے۔ بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، وہ دکھیارے بھائی جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، غریبی ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اگر کچھ ایسی بہنیں بھائی ہیں کہ جو تھک چکے ہیں، جو تنگ آ چکے ہیں، جن کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھائی جن کو من پسند نوکری چاہیے، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، آج آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 11 رمضان المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر اعمال کر تھک چکے ہیں۔ آج 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مانگنے والے کو رحمتوں برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب رمضان آتا ہے، اللہ کے نیک ولی تمام کے تمام کام چھوڑ کر راتوں میں قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری تک قرآن المجید کی تلاوت، تسبیحات رب کو راضی کرنے کے لیے فرماتے ہیں، رب کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کی بارسات ہو جاتی ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ہر کام سے رکاوٹیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رات تہجد کے وقت، سحری کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر
रब करीम से मांगना शुरू करता है, आंखों में आंसू लेकर मांगता है, जिद करके मांगता है, रो रो कर तड़प तड़प कर मांगता है, रब की जात बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। आज जो लोग कहते हैं कि अमाल से फायदा नहीं होता, आज फिर बताए गए तरीके से ये अमल करके देख लीजिएगा, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश के बाद रब की जात आपको गनी कर देगी। आज जो कहता है कि मेरी हाजत पूरी नहीं होती, आज फिर इस हाजत को लेकर बैठना जो आपको नामुमकिन लगती है, शर्त यह है कि तरीका मैं आपको बताऊंगा, तरीकेकार वही होने चाहिए, तड़प वही होनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब से है, रमजान का महीना है, आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस महीने में रब की जात इतना नवाजती है कि बंदा मांग मांग कर थक जाता है, रब के खजानों में कमी नहीं आती। अगर कोई बंदा रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, तो आज सिर्फ और सिर्फ 41 बार इस खास तस्बीह को पढ़कर देख लो। आज 11 रमजानुल मुबारक है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत आप सबको है। आप दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कन, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 11 रमजानुल मुबारक जुमे का दिन आ जाए तो आपने ये खास वजीफे को बताए गए तरीके से लाजमी करना है। तरीकेकार जो मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरीकेकार से पढ़ना है। रब काबा की कसम, रमजान के महीने में 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है, और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप लोग 1 लाख मांगोगे, मेरा रब आपको 70 नहीं 700 गुना 7 करोड़ से नवाजेगा। अगर कोई बंदा रमजान की बहारों को लूटना चाहता है तो इस महीने की कदर करो, जितना हो सके जिक्रो अस्कार करो, रमजान के रोजे रखो, नमाज तरावी की पाबंदी करो, तहज्जुद गुजार बन जाओ, कुरान मजिद की तिलावत करो। आज एक जेर जबर के बदले 10 नेकियां नहीं मिल रही, आज जेर जबर के बदले आपको 700 नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह वालों, जिब्रील अमीन फरमाते हैं, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमजानुल मुबारक के महीने को पाता है, और बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना करे। बड़ा बदबख्त है, बड़ा वो बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा पाए। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जिब्रील अमीन की दुआ सुनी जो कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई थी, तो जिब्रील अमीन ने भी आमीन कहा, और हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आमीन फरमा दिया, जो इस बात की दलील है कि रमजानुल मुबारक में अगर कोई बंदा रमजान के रोजे नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, अमाल नहीं करता, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, हराम कमाई से बाज नहीं आता, लोगों की दिल आजारी करने से बाज नहीं आता, अल्लाह पाक की नाफरमानी वो इस महीने में भी करता है, तो फिर वो तैयार हो जाए, वो अल्लाह पाक के अजाब का मजा चखने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह वालों, अगर आप लोग आखिरत के साथ साथ दुनिया भी कमाना चाहते हैं, दुनिया में भी सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 11 रमजानुल मुबारक के दिन, जुम्मतुल मुबारक के दिन ये छोटा सा वजीफा, ये खास तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये वजीफा आज उन दुखियारी बहनों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो परेशान रहती हैं, जो अपने घर के मामलात को लेकर और तंगदस्त रहती हैं कि उनके घर के मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो वो इस खास अमल को बिलखुसूस कर लें। वो इस चीज को ना देखें कि अगर उनसे 11 रमजान भी जाया हो जाए तो 12वें रमजान को लाजमी कर लें, लेकिन करें जरूर, अल्लाह पाक आसानी जरूर फरमाएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल और खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया,
تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 11 رمضان المبارک جمعے کے دن آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 11 رمضان المبارک جمعے کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، نرین اولاد سے مالا مال فرما دے۔ جو قرضدار ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ جو کوئی بھی اولاد جیسی دولت سے محروم ہے میرے مولا، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ جو تانے سن سن کے پریشان آ گئی ہیں میرے مولا، اب ان کی سر پہ سے یہ آزمائش کے بادل ہٹا دے میرے مولا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں میرے مولا، بالخصوصی ان پر نظر کرم فرما میرے مولا۔ جو بے روزگار ہیں، خوشادہ روزگار عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کی بدسلوکی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو طرح طرح کی شکایتیں آتی ہیں میرے مولا، ان بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ ہمیں حرام کی کمائی سے بچا، ہمیں حلال ذرائع نصیب فرما، ہمیں حلال خوشادہ اور بابرکت رزق سے نواز دے، رزق کریم سے نواز دے میرے مولا۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، جو قتل غارت مچا ہوا ہے، جو بدسلوکی کا عالم ہے میرے مولا، تیرے صرف ایک کن کا محتاج ہے میرے مولا۔ ان کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا ان کا رب بڑا ہے میرے مولا۔ آج کن فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بھی شمولیت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائی اور لوگوں نے ان سب دعاؤں پر آمین کہا تو یہ اجتماعی دعا بن جائے گی، اور کسی ایک کی بھی آمین میرے رب کو پسند آ گئی تو اللہ والو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کو نواز دے گا۔ تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر صرف اور صرف مصلی پر بیٹھنا ہے۔ 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک ایک لمحہ ہی رحمتوں سے خالی نہیں، ہر لمحے میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات وظیفے کی مس ہو گئی، کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور انسان خود اپنے نصیبوں کو بدلوا سکتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے۔ اگر رب العالمین سے آپ لوگ مانگیں گے تو میرا رب ضرور آپ لوگوں کو آپ کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ آپ لوگ حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے صرف اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔
جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اے میرے مالک و مولا، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یعنی جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے، بزرگوں کا، اکابرین کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند عمل ہے، ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے تو آپ کے اندر ندامت خود بخود آ جائے گی، آپ خود بخود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کے رو رہے ہوں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ لوگ یوں محسوس کریے گا کہ آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا ہے، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر بیٹھ کر آپ لوگ 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور 11 بار اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ لوگ راضی کر کے اللہ پاک کو اٹھیں گے، اور آپ لوگ اگر یوں محسوس کریں کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، آپ لوگ کانپ گئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہلکے ہلکے جھلکنے لگے ہیں، تو یوں سمجھ جائیں کہ آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اپنی خاص حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، تو پیچھے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، پیچھے ہمارے پاس صرف ایمان ہے، اور ایمان وہ دولت ہے جو رب کو راضی کر لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سے لازمی راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دنیا کے لیے جستجو کرنی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنی و یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ آپ فوری طور پر بغیر کسی گنجائش کے فوراً سے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنی و یا مغنی۔ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اگر کوئی بندہ بس اگر وہ لاچار ہے یا مجبور ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ بڑے برے حالت میں ہے، بڑے برے وقت سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر قرضے سیلاب جیسے مسلط ہیں، قرض دار اس پر مسلط ہیں، تو پھر وہ مایوس نہ ہو، پھر وہ اپنی پریشانیوں کو یہ مت سمجھے کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں، اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے یا غنی و یا مغنی کو 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج موقع ہے، یہ مہینہ ابھی بھی موجود ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ موجود ہے۔ اگر آج نہیں مانگو گے پھر کب مانگو گے؟ اللہ والوں، اگر یہ وقت گزر گیا، اگر یہ دن گزر گئے، پھر یہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور ان نیک اعمال کو کرنا ہے، ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو میں راضی کر لوں اور مخلوق کی محتاجگی سے میں بچ جاؤں، تو پھر وہ اس عمل کو پڑھے، یا غنیو یا مغنی۔ ایک بار ہو گیا یا غنیو یا مغنی، دو بار ہو گیا یا غنیو یا مغنی، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنی کو یا تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یہ عمل وہ مستند اور مجرب عمل ہے جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے، جس کی دکان پر گھاک نہیں آتے، جو آج پریشان حال ہے، جس کی دکان پر گھاکوں کا نہیں آتے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھے دکان پر گھاکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ والوں، جو کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہو چکا ہے، نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ آسمان سے زمین پر لا کر پھینک دیتی ہے۔ 1 منٹ نہیں لگتا، انسان اگر کسی کی نظر میں آ جائے نا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں، اس کی سب چیزیں سلف ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج ہم لوگ تعصب میں پڑ گئے ہیں۔ حال ہی میں ایک بہت بڑا واقعہ گزرا ہے، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، سعودی عرب کے اندر ایک خاتون کو پکڑا گیا ہے، وہ کالا جادو کرتی تھی، اور جب ان کے گھر پر ریڈ ماری گئی اور ان کو پکڑا گیا تو بے شمار حرام جانوروں کے خون کے برتن ملے، خون کے ان کو پوٹلے ملے، اور جگہ جگہ پر دفنائے ہوئے خون ملے، اور ایک عورت کا نام ہر دیوار پہ لکھا ہوا تھا۔ اور جب اس عورت کا انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس جادو کروانے کے لیے کون آتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ زیادہ تر عورتیں ہی آتی تھیں، اور تقریباً میرے پاس عورتیں ہی آتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ دیوار پر ایک جو نام لکھا ہوا ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ کسی کا پردہ رکھنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو دیوار میں نام لکھا ہوا تھا، تو اس عورت سے پوچھا وہ نام کس کا ہے اور کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک عورت ہے، اس عورت کے اوپر میں جب میرا جادو نہ چلتا ہی نہیں تھا، میں بڑی پریشان تھی، میں نے اپنی ساری شیطانی قوتیں لگا لی تھی، لیکن اس کو نہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس کا بال بھی باقا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اللہ والوں، پھر وہ پوری ٹیم نے ڈھونڈا وہ عورت کون ہے جو اس نے پتہ بتایا تھا، پھر وہ وہاں گئے اس عورت کے پاس، اس عورت کو یہ سارا معاملہ بتایا، وہ عورت بھی حیران رہ گئی، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، البتہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور جو حفاظت کی دعائیں ہمارے نبی پاک نے سکھائی ہیں، بس میں روزانہ وہ پڑھتی ہوں، صبح پڑھتی ہوں اور شام میں پڑھتی ہوں، بس میں وہ مصنوعی دعائیں پڑھتی ہوں، اور اللہ رب العالمین نے میری اتنے بڑے شر سے حفاظت فرما دی۔ اللہ والوں، بات توکل کی ہے۔ یہ نیوز بتانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اعمال کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ بس آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو الف لام میم کی صرف یہ آیت، یہ تین الفاظ، الف لام میم، یہ 3 کلمے آپ کے بیڑے کو پار کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتنی برکت رکھی ہے، صرف یہ 3 آیتیں آپ لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہیں۔ اللہ والوں، آج جو عمل بتا رہا ہوں وہ تو اللہ رب العالمین کے نام کا عمل ہے، اللہ رب العالمین کے پاک کلام کا وظیفہ ہے۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اپنے مقدر سوار لیے، اپنی بند قسمتوں کے تالے کھلوا لیے۔ اللہ والوں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم لوگ توجہ سے وظیفہ نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ 1-2 منٹ کا عمل بھی ان کو بتاؤ تو وہ بھی اس کے اندر کبھی موبائل آ جاتا ہے، کبھی فون آ جائے گا، کبھی واٹس ایپ آ جائے گا، یا بچے پریشان کر رہے ہوں گے، کوئی کھیلنے آ جائے گا۔ 2 منٹ ہم لوگ چپ بیٹھ کر ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، جس کو بھی وظیفہ بتاؤ وہ یہی بولتا ہے کہ یار 2 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھا جاتا مجھ سے، 2 منٹ بھی میں اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف نہیں کر پاتا۔ اللہ والوں، جب 2 منٹ اللہ پاک کو نہیں دے سکتے، پھر سوچو کہ آپ لوگوں کا کیا عالم ہے۔ الامان الحفیظ والی بات ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنی کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔
اللہ والوں یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے. جو شخص بھی ان قرآنی کلمات کو پڑھتا ہے صرف اور صرف یہ قرآنی ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، یعنی میرا رب ہر شے پہ قادر و مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات ہر شے پر قادر ہے، اور بے شک وہ ذات واقعی میں قادر ہے. وہ رزق پر بھی قادر ہے، پہ بھی قادر ہے، وہ آپ کی ہر چیز پر قادر ہے. آپ لوگوں نے 11 رمضان المبارک جمعے کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں جب 7 بار پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دھیان میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی خواہشات، آپ کا خاص مقصد ضرور ہو. صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا. اچھے نام، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہے. کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.